وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، رب کا پیغام صفحہ نمبر 32 سماعت کریں۔ صفحہ نمبر 31 کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج کرنے کا پختہ ارادہ کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے، لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ آگے اللہ نے فرمایا تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر کا خرچ لے لیا کرو، یعنی جب حج کے لیے نکلو تو اپنے ساتھ سفر میں خرچہ لے کر نکلو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، یعنی بندہ جہاں کہیں بھی رہے اللہ سے ہر حال میں ڈرتا رہے، یہ سب سے بہترین ٹفن ہے۔ توشہ کہتے ہیں راستے میں جو چیزیں کھانے پینے کے لیے بندہ لے کر چلتا ہے اسے توشہ کہتے ہیں، یعنی ہم ٹفن کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس صفحے کی آخری آیت تک حج سے متعلق احکام و مسائل ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے حج کے سفر میں تجارت کرنا جائز ہے، عرفات سے لوٹتے وقت مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرنا ہے، قریش مکہ میدان عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے لوٹ کر آتے تھے، چنانچہ حکم دیا گیا کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے، یعنی تم بھی میدان عرفات تک جاؤ اور وہاں سے لوٹ کر آؤ۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، ان کے کارناموں کو ذکر کرتے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر مڈانے، کعبہ کا طواف کرنے اور سعی صفا و مروہ یعنی صفا اور مروہ کا سعی کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرو تو وہاں اللہ کو خوب خوب یاد کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، یعنی جیسے پہلے اکٹھا ہو کر کے اپنے باپ دادا کے گیت گاتے تھے، ان کا تذکرہ کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں اور اللہ سے نیکی کی توفیق مانگتے رہا کریں۔ جو لوگ صرف دنیا کا مال کمانے میں لگے رہتے ہیں، آخرت کو بھلا دیتے ہیں، ایسے لوگ آخرت میں کچھ نہیں پائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے، آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال و اسباب بھی اس طریقے سے دے کہ وہ بھی ہمارے لیے بھلائی ہی ثابت ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے، آدمی کا جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 203 میں حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر ایام تشریق میں کرو۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ جمرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 ہی دن مار کر واپس لوٹ جاتا ہے یا کوئی پورے 3 دن تک وہاں رہتا ہے، 3 دن تک یعنی کنکریاں مارتا ہے تو یہ افضل ہے۔ 2 دن مارے تو یہ جائز ہے، اور 3 دن تک اگر مارتا ہے یعنی تینوں دن مارتا ہے تو یہ افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ نے تقوی کا حکم دیا اور یاد دلایا کہ ہم سب کو حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا ہے، میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہم سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں بسا کر کے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔